بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی فوج جہاں پر ہوں گی، جن میں پوچھا جائے گا کہ کیا فوج میں کوئی ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو؟ کہا جائے گا کہ ہاں، تو ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس وقت اس کی تلاش ہوگی کہ کوئی ایسے بزرگ مل جائیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہو، یعنی تابعی۔ ایسے بھی بزرگ مل جائیں گے اور ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں کی صحبت اٹھائی ہو؟ کہا جائے گا کہ ہاں، اور ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2897۔ عمیر بن اسود انسی نے بیان کیا کہ وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کا قیام ساحل حمص پر اپنے ہی ایک مکان میں تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ام حرام رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ عمیر نے بیان کیا کہ ہم سے ام حرام رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا، اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت واجب کر لی۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے کہا تھا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر رومیوں کے بادشاہ کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا، ان کی مغفرت ہوگی۔ میں نے کہا، میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2924۔